بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ تعزیت کی مدنی خبر میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ۔ مبلغ دعوت اسلامی کی والدہ کا انتقال، باپا جان نے کی تعزیت۔ پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی ہاشم عطاری مدہ ذلہ العالی نے اجتماعی قربانی کے حوالے سے دیے مدنی پھول۔ عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ سلسلہ احکام حج، پس کیمرہ و پیش کیمرہ، دلچسپ مدنی خبر۔ عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مبلغ دعوت اسلامی مدنی انعامات کے کابینہ سطح کے ذمہ دار نور المصطفیٰ عطاری سے تعزیت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دلاسا ڈھارس کے ریکارڈڈ مناظر اور باپا جان اس بابت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ مبلغ دعوت اسلامی مجلس تعویضات رکن برکاتی کابینہ نور المصطفیٰ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی آصف نے آپ کی امی جان کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ اللہ تعالی امی جان کو غریق رحمت فرمائے، امی جان کو بے حساب بخشے، امی جان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے۔ اللہ تعالی امی جان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالی امی جان کو جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور مرحومہ کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ بس بھائی صبر کیجئے گا اور اجر لیجئے گا، ایک بار ہماری بھی باری آنی ہی ہے۔ دوسرے کی موت ہمارے لیے خاموش مبلغ ہوتی ہے۔ کفا بالموت واعظہ، یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے، موت ناصح ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی ایمان سلامت رکھے۔ تو بس آپ صبر کیجئے گا کہ ہے صبر تو خزانہ فردوس، بھائیو عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ آپ کے تمام گھر والوں کو بشمول ابو جان مجھ گناہگار کا سلام اور میری طرف سے تعزیتی پیام۔ مدنی التجا ہے کہ امی جان کے ایصال ثواب کے لیے آپ خود ایک مدنی قافلہ تیار کیجئے اور اسی ماہ سفر کر لیجئے۔ بیٹا وہ 12 مدنی کاموں کی دھوئیں مچاتے رہیے اور ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں کی مجھے خوشخبری حاجی آصف کی معرفت بھیج دیجیے، آپ کی مہربانی۔ تمام اسلامی بھائیوں کو آپ کی کابینہ کے ہو سکے تو جس تک پہنچا سکیں میرا سلام عرض کرنا، اور میری بے حساب مغفرت کے لیے دعا ضرور کرنا بیٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی مذاکرے کی یاد تازہ کرتے ہیں جب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے احیاء العلوم سے کچھ پڑھ کر سنایا۔ آج جو ہم تازہ ترین مدنی پھولوں کا کچھ اقتباس پیش کرتے ہیں احیاء العلوم سے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت میرے پاس احیاء العلوم کی چوتھی جلد ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ترجمہ شدہ، اس کے صفحہ نمبر 168 تا 169 سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اپنے شہزادے کو نصیحتیں کی ہیں، اس 7 نصیحتیں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، علماء کی بارگاہ میں 2 زانو بیٹھو اور ان سے جھگڑا نہ کرو، ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق لو اور ضرورت سے زائد کمائی آخرت کے لیے خرچ کرو۔ نمبر 3، دنیا کو بالکل ہی نہ چھوڑ دو کہ محتاج ہو جاؤ اور لوگوں پر بوجھ بن جاؤ۔ نمبر 4، ایسا روزہ رکھو جو تمہاری خواہش کو توڑ دے، اور ایسا روزہ نہ رکھو جو تمہاری نماز کا نقصان کرے، کیونکہ نماز روزے سے افضل ہے۔ 5، بے وقوفوں کی مجلس میں مت بیٹھو اور نہ ہی منافق سے کوئی تعلق رکھو۔ 6، اے بیٹے، کسی تعجب خیز بات کے علاوہ نہ ہنسو اور بلا ضرورت نہ پھرو اور بے مقصد بات کا سوال نہ کرو اور اپنا مال ضائع مت کرو اور غیر کے مال کی اصلاح کرو۔ اپنا مال ضائع نہ کرو سے مراد ہے کہ مال حقیقت میں وہ ہے جو آخرت کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ اپنا مال ضائع مت کرو اور غیر کے مال کی اصلاح کرو، کیونکہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا وہ غیر کا مال ہے۔ نمبر 7، اے میرے بیٹے، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے سلامت رہتا ہے، اور جو اچھی بات کہتا ہے غنیمت پاتا ہے، اور جو بری بات کرتا ہے گناہگار ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان پر قابو نہ رکھے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجتماعی قربانی دعوت اسلامی کے تحت کئی مقامات پر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تربیتی اجتماعات کا سلسلہ نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان بلکہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں بھی ہوا۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ہاشم عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی مکالمہ دکھیاری امت حصہ دوم دلایا احساس غمخواری، فرمائی خیر خواہی، دیے مدنی پھول۔ مدنی مکالمہ گزشتہ رات براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ ہمارا موضوع دکھیاری امت ہے۔ کہتے ہیں کہ پنجاب میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا انخلا، یعنی کہ ان کو وہ وہاں سے منتقل کیا جانے کا یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تقریباً 17 لاکھ ایکڑ رقبے پر فصلیں متاثر ہوئی ہیں۔ زیر آب آنے والے 3000 دیہات میں 32,000 مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سیلاب کس طرح آیا، اس کی کیا تباہی ہے۔
यहाँ सैलाब ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और तकरीबन हमारे 200 के करीब लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। कि वाकई जब हम निकले हैं तो देखा है कि पूरे पूरे गांव जैसे सफास्ती से बज़ाहिर लगता है कि मिट गए, इनके घर गिर गए, दीवारें गिर गई, मवेशी बह गए और कई कई दिन से हमारे मुसलमान भूखे बैठे हैं। वाकई इनके दुख दर्द परेशानी मतलब एक बड़ा अजीब सा होता है कि अगर थोड़ा बहुत घर में एक दिन के लिए भी तकलीफ आ जाती है ना तो आदमी बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। हमारे एक और रुकने शुरा कारी सलीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मुझे आफतों ने घेरा है, मुसीबतों का डेरा, ऐसा सरापा नूर आना, मदनी मदीने वाले। अल्लाह अल्लाह। हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त चिनियोट के करीब मौजा सैदन में मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में सैलाब ज़दगान हमारे साथ हैं। माशाल्लाह यहाँ इस्लामी भाइयों ने इनके अंदर खाना तकसीम किया है। ये वो अफराद हैं सब जो यहाँ आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ तक पानी है, यानी हम बिल्कुल पानी के किनारे बैठे हैं। सबकी फसलें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो बह गई हैं सब, और हम 2 दिन से इस पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहाली का काम शुरू करने के लिए आपको किस तरह का यहाँ से ताउन दरकार होगा हमारे मदनी चलने के इस्लामी भाइयों का? भाई साहब आज हम एक गांव में गए, हमने देखा कि उस गांव में तकरीबन 100-150 घर थे वो गिर चुके हैं। बिल्कुल कैंप लगे थे, चादरें लगी हुई थी। अब हमने मेरे जिम्मेदारान को वहां छोड़ दिया है कि आप लिस्टें बनाएं और वो लिस्टें बनाकर किसका कितना नुकसान हो वो लिखें। हम इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में उस गाँव में पैसे पहुंचा देंगे। हमारे आका दो आलम के दाता मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। फिर जब वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ए मेरे रब, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, मेरे बंदे जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, या तो जल्दी तुझे दूंगा या उसे तेरी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दूंगा। मैंने पंजाबी नहीं आती भाई, मुझे पंजाबी, तो ऐसे ही अब वो बेचारे ये परेशान हाल है। तो भाई साहब थोड़ी सी भी बोल दो, मैं भी सीख गया थोड़ी थोड़ी। नहीं तो मैनू पंजाबी नहीं आती है, तो मैं की कहा ए भी एहो तुसी पंजाबी विच बोलिया है। आओ तो ठीक है। तो वो मैंने नियत की थी कि मैंने यू गमज़दा इस्लामी भाई ने दिल में कोई खुशी दाखिल करन दी नियत सा मैं चंद कलिमात पंजाबी बोलने की कोशिश की था। ਤੁਹਾਡੇ इन अल्फाज दी वजह से इन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई है, सभी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने ये नियत की थी मैंने कि चलो अगर हो सकता है कि मैं कुछ कलिमात पंजाबी बोल दूं और इनके दिल में खुशी दाखिल हो जाए, ये बेचारे गमज़दा थे तो चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आ जाएगी। NDMA के ताज़ा तरीन आदाद शुमार भी बहुत ज़्यादा नुकसानात इंडिकेट कर रहे हैं कि सैलाब का पानी उतरने के बाद फिर अब लाशों का मिलने का भी सिलसिला हो रहा है। कश्मीर से पता चला है कि वहाँ 16 बच्चों की लाशें मिली हैं, 2000 अफराद लापता हैं, जिनमें से कई हजार मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस तबाही और बर्बादी से हम सबको महफूज व मामून फरमाए। इस मौके पर खैर ख्वाही के साथ गम ख्वारी भी कीजिए। अपनी उल्फत में सादिक बना दे, मुझे मुस्तफा का तू आशिक बना दे, मुझे मुस्तफा का तू आशिक बना दे। उन्होंने हमारे नमाजों में भी तरबियत की है, जो गलतियाँ थी वो उन्होंने सही कर लिया। अल्लाह ताला दावत इस्लामी हजरत साहब को बहुत बड़ा उम्र दे और उसको ये खिदमत अल्लाह ताला अपने बरगाह इलाही में कबूल फरमाए। हमारे कई जिम्मेदारान ने आज सैलाब ज़दगान की मदद के लिए माशाअल्लाह 12 दिन दे दिए हैं, किसी ने 8 दिन दिए हैं, किसी ने 7 दिन दिए हैं, किसी ने 5 दिन दिए हैं, किसी ने 3 दिन दिए हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं आज से हम तैयार हैं। ये है दावत इस्लामी
کہ ماشاءاللہ اپنے گھر بار کام کاج چھوڑ کر مدد کے لیے تیار ہیں. ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ، ان کے نیچے کئی ذمہ داران کی مجالس ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا، تو سیلاب اور زلزلوں سے خدایا، بچا لے بچا لے بچایا مسلمان کا خیر خواہ ہے. تو آج ایک مسلمان پر جو آفت آئی اس آفت میں ہم برابر کے شریک ہیں. جیسے ایک جسم کو تکلیف پہنچی تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے دی ہوئے جذبے کے تحت ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آفت جو مسلمان پر آئی ہے وہ ان پر نہیں بلکہ اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہمیں اس کا دکھ ہے، ہمیں اس پر غم محسوس ہو رہا ہے. صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی کورس کے مناظر، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ. باب المدینہ کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کی ایک اہم ایکٹیویٹی آپ کے لیے پیش خدمت ہے. اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ. بولوں نہ فضول اور رہیں نیچ نگاہیں، بولوں نہ فضول اور رہیں نیچ نگاہیں، بولوں نہ فضول اور رہیں نیچ نگاہیں. آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ، آنکھوں کا زبان کا دے خدا قفل مدینہ. رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری کورسز والوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ان کورسز کی خوبی یہ کہ یہاں اراکین شورا کے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے تربیت کا موقع ملتا ہے، جبکہ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے دارالحدیث جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کی اس انداز سے تربیت فرمائی. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جھوٹی امید نے سیدھے اور نیک اعمال سے ہٹا دیا ہے. جیسے جھوٹی بات گناہ ہے، ایسے ہی جھوٹی آس یعنی امید بھی گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن امور سے روکا، ان کی پہچان حاصل کرو، جان لو عقل ہی تمہیں تمہارے رب عز و جل کے قریب کرتی ہے. اور جان لو عقل مند وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اگرچہ اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، حقیر سمجھا جاتا ہو، ظاہری مطلب بھی نہ ہو، اور اس کی حالت بھی پراگندہ ہو. اور جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ دیکھنے میں خوبصورت ہو، اس کا مقام و مرتبہ بلند و شمار ہوتا ہے، خوشحال، فصیح و بلیغ،
बहुत बातूनी हो। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नाफरमान लोगों की निस्बत बंदर और खिंजीर ज्यादा कलम है। और तुम्हें इस बात का धोखा नहीं होना चाहिए कि दुनिया वाले तुम्हारी ताज़ीम करते हैं, वो तो खुद नुकसान उठाने वालों में से है। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। पाक हिजवेरी काबीना मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में तरबियत इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें रुकने शूरा ने इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमाई। रुकने शूरा ने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से भी नवाजा। बेहतरीन कारकर्दगी पर इस्लामी भाइयों को तहाइफ पेश किए और इज्तिमा के अख्तिताम पर आपने इस्लामी भाइयों से मुलाकात भी फरमाई। सीमा हाल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल पर जो सिलसिले पेश किए जाते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग के लिए हमें और हमारी टीम को किस स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और ये किस तरह आप तक पहुंचता है सिलसिला, एक अहम सिलसिला जो इन अय्याम की मुनासबत से टेलीकास्ट किया जा रहा है मदनी चैनल पर, अहकामे हज, जिसका आइंदा मौजू है मुज़दलिफ़ा रमी और तवाफ़ुज़ ज़ियारा। इसकी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, मुलाहज़ा कीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि अभी अर्ज़ गुज़ार हुए कि रुकने शूरा के जदवल का पंजाब पाकिस्तान में सिलसिला हुआ। आपके गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ़ शहरों में जदवल का एक खूबसूरत गुलदस्ता हमने यूँ जमा किया है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन वो मदनी गुलदस्ता भी आपको दिखाते हैं। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। उलमा के बारे में आता है, क़यामत के दिन जब और लोगों से कहा जाएगा जन्नत में जाओ, उलमा को रोक लिया जाएगा कि रुको, अपने साथ और लोगों को भी जन्नत में ले जाओ।
کیا معلوم ہمارا بچہ، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا، ہمارا دوست وہ عالم بن گیا اور ہمیں جنت میں ساتھ لے جائے۔ اور علم سیکھیے، بغیر علم کے جاہل کی زندگی اچھی نہیں۔ کم از کم جو علوم ہم پر فرض ہیں وہ سیکھنا ہے، اور وہ کیسے سیکھیں؟ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سکھائے جاتے ہیں، مدنی چینل پر سکھائے جاتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ تو درس نظامی ہے، ورنہ کم از کم علماء سے صحبت اختیار کر کے، کتابیں پڑھ کے، یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ ضرور حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کی مدد کا ایک اور بہترین طریقہ آنے والا ہے، اور وہ ہے قربانی کی خالیں۔ تو انشاءاللہ قربانی کی اپنی خالیں دیں گے بھی اور جمع کریں گے انشاءاللہ۔ خیرات مدینہ، اللہ دکھائے دربار مدینہ، سوغات مدینہ، دیوانہ مدینہ، اللہ کھلائے لنگر مدینہ۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ پیورٹی کیا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے تربیت اولاد کی؟ آج لوگ ملتے ہیں، ہمارا بیٹا فرما بردار نہیں، آج بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔ ارے ایسے بھی والد موجود ہیں، ایسے بھی ماں باپ موجود ہیں کہ بیٹے نے مار کر ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں کا قصور ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ ہمارا قصور ہے۔ خدارا اپنے بچوں کی زندگی میں اچھی تربیت کیجیے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے حفاظ ہیں، خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں۔ ہم چلے بھی گئے دنیا سے، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، ہماری قبر میں ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں گے۔ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کسی افریقی ملک میں، کسی ایشیائی ملک میں ہمارا یہاں سے کوئی قافلہ تاجران کا 30 دن کے لیے، ابھی ذوالحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہوگا، محرم کے مہینے میں ویسے بھی کئی لوگوں کا کاروبار اتنا نہیں ہوتا، تو اگر صورت بن جائے، ہاں جانا اپنے خرچے پر ہوگا، آپ نے اپنے اخراجات پر سفر کرنا ہوگا، تقریباً 30 دن کے قافلے کے 75,000 روپے کے اخراجات ہوں گے، جس میں آپ کا بیرون ملک آنے جانے کا کرایہ بھی ہوگا، ملک ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دنیا بھر میں جائیں، پڑھتے تو بہت ہیں، سنتے تو بہت ہیں، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، میں تو دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے۔ اب کئی ایسے مدنی قافلے سفر پر گئے کہ جن کی انفرادی کوشش سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ اب آپ سوچیں یار میں جس قافلے میں جاؤں اس میں غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو میری تو مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ سیلاب زدہ اسلامی بھائیوں کا جو حال ہے، اور دعوت اسلامی والے جو اس پر کوشش کر رہے ہیں، ٹرک جا رہے ہیں، اناج جا رہا ہے، دوائیں جا رہی ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے، بلکہ میں گزارش کروں گا جو جتنا دے سکتا ہے، 2 روپے دے، 100 روپے دے یا کروڑ روپے دے، جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، ان مسلمانوں کی مدد کرو۔ جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا پتا میری دوائی کسی کو پہنچے اور میری بیماری دور ہو جائے، میری رقم سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے اور میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو کچھ نہ کچھ حصہ ان کاموں میں، اور جو بالخصوص اناج دے سکتے ہیں، جو دوائیں دے سکتے ہیں، ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں تاکہ یہ چیزیں بھی وہاں ہم نے پہنچانی ہیں۔ تو انشاءاللہ مل جل کر ان غریب مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ آج کا جو اجتماع تھا اسے سن کر جو ہے بہت زیادہ روح کو تسکین ملی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک مبلغ اپنے اندر پورا ایک سمندر سمائے ہوئے ہے۔ عالم اسلام پہ کسی بھی جگہ کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے تو یہ ان مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے ہر وقت حاضر رہتی ہے۔ بہت ہی پیارا خطاب کیا اور ہمیں بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملی۔ آج جو دارالسلام میں اصلاحی بیان کیا اثار کے موضوع پر، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔
مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا